اپنی نماز کو خشوع قلب کے ساتھ، تزکیہ قلب کے ساتھ اور پوری حاضری کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کرو۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے اور صحابہ جوق در جوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سن رہے تھے۔ اے میرے صحابہ، تمہیں سب سے بڑے چور کا تذکرہ نہ سناؤں، ایسے شخص کا تذکرہ جو سب سے بڑا چور ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بڑی تجسس بھری نگاہوں سے حضور کی طرف دیکھا۔ اللہ کے رسول ہمیں چور کی بات سنائیں گے، اور سب سے بڑے چور کی۔ ایک چور ہے نا جو چھپ کے چوری کرتا ہے، مالک سے چھپ کے چوری کرتا ہے، رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتا ہے، لوگوں کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے، کیمرہ بھی لگا ہو تو وہ ڈر جاتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، حالانکہ ڈرنا کیمرے کی آنکھ سے نہیں چاہیے۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری طاق میں ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کیمرے کی آنکھ نے کیا دیکھنا ہے۔ تو جب حضور نے یہ کہا نا کہ بتاؤں بڑے چور کا، تو صحابہ نے تجسس بھری نظروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، سب سے بڑا چور وہ شخص ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھتا نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کی چوری کرتا ہے۔ یہاں پہ ساز و سامان، لاؤ لشکر، زرہ، تلواریں، پیسہ، نقدی، کسی دکانداری، کسی چوری کی بات نہیں تھی۔ فرمایا نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ کیوں؟ چوری تو ہوتی ہے چھپ کے، وہ چوری بھی کرتا ہے اور سینہ زوری بھی کرتا ہے، یعنی اس رب کے سامنے نماز ٹھیک نہیں پڑھتا جو اسے دیکھ رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا چور ہے؟ حضور نے فرمایا وہ شخص جو ارکان صلاۃ بہتر انداز میں ادا نہیں کرتا، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، جو آرام کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، نماز کے تقاضے پورے نہیں کرتا، ٹھہراؤ نہیں ہے اس میں، بس کھڑا ہوا اور ایسے زبان چلائی کہ جس طرح یہ چلنے والی مشین چلتی ہے، لفظ کترنے شروع کر دی، ٹھہر ٹھہر کے قرات نہیں کرتا، لفظ آسانی کے ساتھ پوری ادائیگی ان کی نہیں کرتا، بس اس کو جلدی ہے کہ میں جلدی جلدی نماز پڑھوں اور سلام پھیروں اور جھٹکے سے دعا مانگوں اور دوڑ کے جاؤں۔ نماز سپیڈ کا نام نہیں ہے، نماز تو عرض ہے، کیفیت ہے۔ آپ اگر کسی بندے کے پاس جائیں، بندے کی بات کر رہا ہوں، مالک کی نہیں کر رہا، بندے کی، آپ کسی بندے کے پاس بھی جائیں نا، کوئی بات منوانے کے لیے، عرض کرنے کے لیے، کوئی عرضی لے کے، درخواست دے کے جائیں، آپ بڑے اہتمام کے ساتھ سمیٹ کے بیٹھیں گے خود کو، اور جب وہ پوچھے گا کہ بھئی بتاؤ آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ 90 تلے لفظوں کے ساتھ کہ میرا کوئی جملہ، میرا کوئی لفظ، میری کوئی ادا، میرا کوئی لہجہ اس کو ناپسند نہ گزرے، آپ پورے لفظ بنا کے اس کے مطابق اپنی باڈی لینگویج، اس کے مطابق اپنا دکھاوا اور اس کے مطابق اپنا زیر و بم، اپنا لہجہ، کہ میں جو بھی بولوں نا ٹھک لگے اس کے دل میں اور یہ میری بات دھیان سے سنیں۔ کسی کے پاس بھی عرض لے کے جائیں، سیاسی نمائندے کے پاس، کسی SHO کے پاس، کسی اور بڑے بندے کے پاس، جہاں پر بھی بات منوانی ہو تو ہم پورے اہتمام کے ساتھ۔ تو دوستو ایسا کیوں ہے؟ 2 بٹن کھلے ہوئے ہیں، کف کا ایک بٹن کھلا ہے، ایک بند ہے، ٹوپی آدھی پیچھے ہے آدھی آگے ہے، بال کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، داڑھی آدھی آگے آدھی پیچھے ہے۔ یہ کیا طریقہ ہوا نماز کا؟ جب نماز بھی پڑھنی ہے نا اور احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، سجدہ کرنا ہے، کیا کوئی ایسا عرضی سننے والا ہے جس کے سامنے آپ نے کبھی ناک رگڑا ہو؟ بڑی بڑی عزت صحیح، بڑا بڑا تخت اور تاج صحیح، لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی سے بات منوانے کے لیے آپ ناک رگڑ رہے ہو۔ تو جو اتنی بڑی ذات ہے جس کو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اتنا بڑا الہ ہے کہ میری ناک، میرا ماتھا، میری پگڑی اس کے سامنے زمین پہ پڑی ہو پھر بھی وہ میری سن لے تو اس کی کرم نوازی، پھر اس کے سامنے کھڑے ہوتے اہتمام ہی کوئی نہیں۔ میں تو اکثر ایک بات کہتا ہوں، یہ اب بھی جو آپ لوگ یہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ یار یہ تو توہین ہے نماز کی۔ یہ وہ ٹوپی ہے، آپ سلام پھیرتے ہیں اتار کے اس کو پھینک دیتے ہیں، بچے کے ٹھڈے، بڑے کے ٹھڈے، جو کمزور لوگ ہیں جن کو پورا نظر نہیں آتا ان کے پاؤں کے ٹھڈے اس ٹوپی کو لگتے ہیں جو ٹوپی پہن کے تم اللہ کے حضور حاضر ہو۔ بھارا موبائل اٹھا لیتے ہو، اس کا چارجر اٹھا لیتے ہو، بڑے بڑے وزنی اپنے بٹوے اٹھا لیتے ہو اور اپنے موبائل کا پاور بینک اٹھا لیتے ہو، اپنی دوائیاں اٹھا لیتے ہو اور اپنے ہاتھوں میں سارا کچھ پکڑ کے سفر کر سکتے ہو۔ کیا اپنے رب کو سجدہ کرنے کے لیے اپنی جیب میں ایک ٹوپی نہیں رکھ سکتے؟ ایک صاف ستھرا رومال نہیں رکھ سکتے؟ ایک چھوٹی سی شیشی عطر کی نہیں رکھ سکتے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھوڑی سی خوشبو لگا لی؟ اتنا اہتمام نہیں کر سکتے؟ آپ کی جیب سے آپ کی شوگر کی دوائی، آپ کے بلڈ پریشر کی دوائی، آپ کی پتہ نہیں کون کون سی میڈیسن نکل سکتی ہے، سارا وزن اٹھا رہے ہو
اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے وزن نہیں اٹھا سکتے، تو خدا را نماز پڑھیے تو اہتمام بھی کیجیے۔